السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بورسا ایک ایسا شہر ہے جو ریاست کا دارالحکومت ہی نہیں بلکہ ایک عظیم سلطنت کے خواب کی بنیاد بننے جا رہا ہے۔ مگر جب کسی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہو تو دشمن صرف میدان جنگ میں ہی نہیں ہوتے بلکہ اکثر اندرونی سازشوں کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں۔ بورسا میں آباد کاری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ سلطان اورحان اپنی ریاست کو مضبوط بنانے میں مصروف ہیں۔ وہ صرف ایک فاتح حکمران ہی نہیں بلکہ ایک ایسا رہنما بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو انصاف اور استحکام کی بنیاد رکھ سکیں۔ مگر جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ہی ان کے دشمن بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بورسا میں شروع ہونے والی اس اندرونی سازش کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ اس سازش کے پیچھے وہ لوگ ہوں جو عثمانی طاقت کے پھیلاؤ سے خوفزدہ ہیں۔ بازنطینی دربار کے بعض طاقتور حلقے یقیناً سلطان اورحان کو روکنا چاہتے ہوں گے کیونکہ بورسا اور ایزنک پر قبضہ بازنطینی سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اندرونی غدار اس کھیل کا حصہ ہوں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر سلطنتیں بیرونی حملوں سے کم اور اندرونی اختلافات سے زیادہ کمزور ہوتی ہیں۔ یہیں سے اس کہانی کا سب سے خطرناک کردار سامنے آ جاتا ہے، یعنی آنے والی قسط میں بھی یہ کردار خطرناک ہی رہے گا اور اس کا نام ہے اسپورچا۔ اسپورچا کے دل میں سلطان اورحان کے خلاف نفرت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس نفرت کی بنیاد صرف سیاسی نہیں بلکہ ذاتی بھی ہے۔ جب اسپورچا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والد سلطان اورحان سے شادی کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک ایسا فیصلہ بن جاتا ہے جسے وہ اپنی آزادی اور وقار کے خلاف سمجھتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسپورچا کو محسوس ہو کہ اس کی شادی کے ذریعے اسے ایک سیاسی مہرہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سلطان اورحان کا ایزنک کے لیے خفیہ منصوبہ اس کے شک کو مزید مضبوط کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسپورچا شاید یہ سمجھنے لگتی ہے کہ عثمانی ریاست صرف اتحاد نہیں بلکہ مکمل غلبہ بھی چاہتی ہے۔ یہی سوچ اسے واپسی کے تمام راستے بند کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسپورچا واقعی جنگ شروع کر دے گی؟ اس حوالے سے اندازہ یہی ہے کہ وہ صرف کھلی جنگ ہی نہیں لڑے گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ نفسیاتی اور خفیہ جنگ کا راستہ بھی اختیار کرے گی۔ اس لیے وہ دفنہ کو نیلوفر خاتون کو اغوا کر کے لانے کا حکم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ حکم نہایت خطرناک ہے کیونکہ نیلوفر خاتون صرف سلطان اورحان کی شریک حیات ہی نہیں ہے بلکہ ریاست کی خاتون اول بھی ہیں۔ اگر دفنہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے عثمانی ریاست کے اندر شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ دفنہ کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے۔ تاریخ اور ڈرامائی کہانیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کردار آخری لمحے میں اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ شاید دفنہ نیلوفر خاتون کو بچانے کی کوشش کرے یا ممکن ہے کہ وہ خود کسی بڑی سازش کا شکار ہو جائے۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے کیونکہ سلطان اورحان گزشتہ قسط میں دفنہ پر شک کا اظہار کر چکے ہیں اور اب ظاہر ہے کہ اس پر خاص نظر رکھی جا رہی ہوگی، لہٰذا وہ خود بھی کسی بڑی سازش کا شکار ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب نیلوفر خاتون ایک بہت بڑے جذباتی طوفان سے گزر رہی ہیں کیونکہ جب انہیں معلوم ہوا ہے کہ شہنشاہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان اورحان سے کروانا چاہتا ہے تو یہ خبر ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں کئی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ نیلوفر خاتون خاموشی اختیار کریں کیونکہ وہ ریاستی مفاد کو اپنی ذات پر ترجیح دے سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کھڑی ہو جائیں کیونکہ وہ نہ صرف ایک بیوی بلکہ مضبوط اور باوقار خاتون بھی ہیں اور ریاست کی خاتون اول بھی ہیں۔ اگر نیلوفر خاتون اس فیصلے کے خلاف مزاحمت کرتی ہیں تو یہ سلطان اورحان کے لیے ایک مشکل صورتحال بن سکتی ہے کیونکہ انہیں ریاستی اتحاد اور گھریلو سکون کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔ اسی دوران اسپورچا کا ایک اور خطرناک منصوبہ سامنے آتا ہے۔ فلاویوس سلطان اورحان کی فوج پر حملہ کر دیتا ہے اور کئی سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ حملہ دراصل ایک پیغام ہے۔ ممکن ہے کہ اسپورچا سلطان اورحان کو اشتعال دلانا چاہتی ہے تاکہ وہ جلد بازی میں غلط فیصلے کرتے چلے جائیں اور انہیں جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فلاویوس اپنی ذاتی طاقت بڑھانے کے لیے اس جنگ کو استعمال کر رہا ہو۔ لیکن ایک بات تو یقینی ہے، سپاہیوں کی شہادت سلطان اورحان کے لیے ذاتی نقصان سے بھی بڑھ کر ہے۔
عثمانی روایت میں الپ یعنی سپاہی صرف سپاہی نہیں ہوتا بلکہ خاندان کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان اورحان اب امن کے بجائے انتقام کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں اور ہمیں ایک بڑی جنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلطان اورحان کی پہلی کارروائی کیا ہوگی یا ان کا پہلا ہدف کون ہوگا؟ ممکن ہے وہ براہ راست فلاویوس پر ہی حملہ کر دیں تاکہ دشمن کو واضح پیغام دیا جا سکے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پہلے اندرونی غداروں کو بے نقاب کریں، کیونکہ جب تک اندرونی خطرہ ختم نہ ہو بیرونی جنگ جیتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دمیر خان ایک اور خطرناک کھیل کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ سلطان اورحان کو تنہا کرنے کے لیے درمیان اوغلو محمد کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے یا کر رہا ہے، جو آنے والی قسط میں ہمیں نظر آنے والا ہے۔ یہ اتحاد صرف ایک سیاسی چال نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز بھی ہے۔ دمیر خان شاید یہ سمجھتا ہے کہ اگر عثمانی طاقت بڑھتی رہی تو اس کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی اور اس کی ریاست بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف درمیان اوغلو محمد کا ہدف بالکل واضح ہے، یعنی علاؤالدین سردار۔ علاؤالدین سردار صرف سلطان اورحان کے بھائی ہی نہیں بلکہ ریاستی استحکام کا سوفتون بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں۔ اگر انہیں نقصان پہنچتا ہے تو یہ عثمانی قیادت کو کمزور کر سکتا ہے اور اس وجہ سے عثمانی قیادت کو بہت بڑے نقصان سے اور بحران سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ علاؤالدین اور گونجا کا درمیان کا سفر انتہائی خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ دشمن کے جال میں پھنس جائیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی ذہانت اور بہادری سے دشمن کی سازش کو ناکام بنا دیں اور ان کے جال سے صحیح سلامت نکل جائیں۔ اسی دوران ایک اور حیران کن حقیقت بھی سامنے آنے والی ہے، یعنی کہ دورسون دمیر خان کا بھائی ہے اور دراصل کارسی سردار ہے۔ یہ انکشاف اورحان کے لیے شدید دھچکا بن کر سامنے آئے گا، جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ سلطان اورحان دورسون کو قید میں ڈال دے گا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ حلیمہ جو دورسون سے محبت کرتی ہے اس کی غداری جان کر ٹوٹ جائے گی۔ وہ اپنے محبوب کو بھاگنے سے روکنے کے لیے اس پر تیر تک چلاتی ہوئی نظر آنے والی ہے۔ یہ منظر بہت ہی زبردست قسم کا ہوگا۔ ممکن ہے کہ دورسون حلیمہ کے ہاتھوں مارا جائے، لیکن ایسا ہونا مشکل ہے۔ البتہ اس کی کمر پر جو تیر لگ رہا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ زبردست قسم کا زخمی ہونے والا ہے۔ لیکن اب یہ بھی ممکن ہے کہ دورسون بچ نکلے، یعنی جب اورحان اسے جیل میں ڈال دے گا تو وہ وہاں سے بچ نکلے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بچ نہ نکلے بلکہ اسے بچ نکلنے کا موقع دے دیا جائے اور اسے کراسیوں کے ہاں جاسوس بنا کر بھیجا جائے، یعنی وہ لوگ جیل سے اسے چھڑانے آئیں اور انہیں کامیاب ہو جانے دیا جائے۔ یوں جال پوری طرح بچ جائے گا اور دشمن اس میں پھنس جائے گا اور دورسون کے لیے وہاں جاسوسی کرنا اور انہیں اپنا وفادار دکھانا اور بھی آسان ہو جائے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اورحان کے پاس معلومات آنی آسان ہو جائیں گی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ فی الحال اورحان کا کوئی ایسا جاسوس وہاں موجود نہیں ہے جو اسے واقعات سے اور حالات سے باخبر کر سکے، تو اب دورسون یہ ذمہ داری نبھاتا ہوا نظر آئے گا۔ ادھر شاہین شاہ ایک اور خطرناک کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ وہ مظلوم عوام کے غصے کو دمیر خان کے ساتھ اتحاد میں بدل رہا ہے۔ درمیانیوں کے پاس اور دوسرے جو دشمن ہیں ان کے پاس اورحان کا کوئی ایسا یہ حکمت عملی بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عوامی بغاوت کسی بھی ریاست کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ شاہین شاہ کا بیٹا ییت جب اپنے والد کا اصل چہرہ دیکھتا ہے تو شدید مایوسی اور دکھ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ییت سچ کا ساتھ دے کر سلطان اورحان کا اتحادی بن جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ انتقام کے جذبے میں آ کر ایک نیا تنازع کھڑا کر دے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سلطان اورحان اس کثیر الجہتی جنگ کو کیسے لڑیں گے؟ سلطان اورحان کی سب سے بڑی طاقت ان کی قیادت اور صبر ہے۔ وہ شاید جلد بازی کے بجائے حکمت عملی سے کام لیں گے۔ ممکن ہے وہ اپنے دشمنوں کو ایک دوسرے کے خلاف ہی استعمال کر لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اتحاد کی سیاست کے ذریعے اپنے مخالفین کو کمزور کر دیں اور انہیں شکست دے دیں۔ سلطان اورحان کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ صرف جنگ جیتنا ہی کافی نہیں رہتا، بلکہ ریاست کو متحد رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نیلوفر خاتون، علاؤالدین بے اور ان کے وفادار سپاہی اس جد و جہد میں اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آخرکار یہ کہانی صرف جنگوں کی تو نہیں ہے، بلکہ وفاداری، محبت، غداری اور سب سے بڑھ کر اقتدار کی کہانی ہے۔ ہر کردار اپنے فیصلوں کے ذریعے تاریخ کا یعنی کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سلطان اورحان اپنے دشمنوں کو شکست دے کر ایک مضبوط سلطنت قائم کر پائیں گے، یا اندرونی سازشیں ان کے خواب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی؟ یہ سوالات آنے والی قسطوں میں جواب طلب رہیں گے،
اور شاید ہر جواب کے ساتھ ایک نئی کہانی بھی جنم لیتی ہوئی نظر آئے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔